السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک کے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمیں سے ہر ایک کو زندگی کی کسی موڑ پہ یا پیش آیا ہوگا یا پیش ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انتہائی صحت مند محسوس کرتے ہیں۔ خوراک جو آپ کی ہوتی ہے وہ انتہائی صحت مند ہوتی ہے۔ ڈیلی روٹین جو ہے نا وہ انتہائی آپ کی جو ہوتی ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ ہر وقت اپنے آپ کو تھکے تھکے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی، پھر بھی آپ 24 گھنٹے چاہے آپ نے بھرپور نیند کی بھی ہوگی، پھر بھی آپ انتہائی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ اصل میں اگر سائنٹیفک انداز سے بات کریں تو روزانہ کے حساب سے دوستوں ہم کچھ ایسے ٹاکسک مٹیریل ٹاکسک کیمیکلز کو ایکسپوز ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے ہمیں تباہ سے تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے اندر وہ ہمیں تباہی کی دہانے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایکومولیشن کی وجہ سے ہمیں اس قسم کی جس کو ہم ٹاکسک فٹیگ بھی بولتے ہیں، کرونک فٹیگ بھی بولتے ہیں، یہ والے مسائل ہمیں ہو سکتے ہیں زندگی کی کسی موڑ پہ۔ اور بالکل یہ اس طرح ہماری باڈی بیہیو کرتی ہے جس طرح ایک جو ہماری کار ہوتی ہے جس کے اندر فیول تو بہت بھرپور ہوتا ہے لیکن اس کا انجن ہی مکمل طور پر ڈیمیج ہوتا ہے۔ اگر ہم ڈیپلی اپنی روزمرہ زندگی پہ تھوڑا سا سوچیں تو ہمارے جو ماحول کے اندر یہ ہماری جو خوراک ہے، جو یہ چاہے فوڈس کی صورت میں ہے چاہے ڈرنکس کی صورت میں ہے، وہ ایسے کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں، چاہے وہ ہیوی میٹل کی صورت میں ہو یا جو ہم پروسیس فوڈس کھاتے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اسپارٹم یا اس پروسیس ایڈیٹیوز جو ہوتے ہیں، چائنیز سالٹ ہو گئے، باقی جتنے بھی فوڈ کلرنٹس ہو گئے، فوڈ فلیورز ہو گئے، یہ اگرچہ ہمیں بڑے مزہ دیتے ہیں لیکن ان کے اندر ایسے ٹاکسک کیمیکل ہوتے ہیں کہ وہ ہماری باڈی کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ جب یہ ایکومولیٹ ہوتے ہیں تو ہمیں ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، اسٹریس بھی ہو سکتا ہے اور برین فاگ بھی ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیکھیں، اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو دیکھیں تو پلاسٹک کے اگر مثال ہے، ہم صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کتنی پلاسٹک استعمال کرتے ہیں، کچن میں ہمارے پلاسٹک کی بھرمار ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے گھروں کے اندر مختلف قسم کے پیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہماری باڈی کو انتہائی نیگیٹیولی افیکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر بات وہی آتی ہے کہ ایکٹیو لائف گزارنے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جو ہے نا تھکاوٹ ہر وقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بہائنڈ کچھ میکینزم انوالو ہے کہ جب یہ والی جو ٹاکسینز ہیں، اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ایسا نہیں کہ بم کی طرح ہمیں جو ہے نا ڈائریکٹلی مارتے ہیں، بلکہ پروسیس فوڈس کے اندر جو جتنے بھی ایڈیٹیوز ہیں، جتنے بھی فلیورز ہیں، جتنے بھی جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں، یہ یا ون وے اور دی ادر وے ہم جو مختلف قسم کے اجناس کھاتے ہیں ان میں پیسٹیسائڈ ہم اسپرے کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کے پروڈکشن کو زیادہ لینے کے لیے ہم سینتھیٹک فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر یوریا ہو گیا۔ اب ان کے اندر جو مختلف قسم کے ٹاکسک مٹیریل ہے، خاص کر اگر فرٹیلائزر کی مثال ہے، ان کے اندر ہیوی میٹلز کی بھرمار ہوتی ہے۔ یہ ہماری باڈی کے اندر ان فوڈس کی وجہ سے ہمارے پاس آ جاتی ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ایکومولیٹ ہوتے ہیں، لیور کے اندر ایکومولیٹ ہوتے ہیں، ہمارے باڈی آرگنس کے اندر ایکومولیٹ ہوتے ہیں اور اس قسم کے مسائل کریٹ کرتا ہے۔ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہمارے مائٹوکانڈریا کی ڈیمیج ہوتی ہے۔ اگر خلی کے ہم پورے اسٹرکچر کو دیکھیں تو ہمارے خلی کے اندر جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہے نیوکلیس کے علاوہ وہ کیا ہے؟ مائٹوکانڈریا، کیونکہ مائٹوکانڈریا سارے خلیوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس قسم کی جو ٹاکسینز ہیں
وقت کے ساتھ جب اکومولیٹ ہوتے ہیں تو ہمارے مائٹوکانڈریا کو ڈیمیج کرتے ہیں. دوسرا جو اہم امپارٹنٹ میکینزم ہے کہ ان جیسے ٹاکسنس کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں، ہمارے پٹوں میں انتہائی حد تک جو کرونک انفلیمیشن جس کو بولتے ہیں وہ پیدا ہوتی ہے، سوزش پیدا ہوتی ہے. تیسرا جو اہم امپارٹنٹ چینج وہ کیا ہے کہ ہارمونل ڈسٹرکشن ہوتی ہے. خاص کر یہ والے جو کیمیکلز ہیں، یہ جو اسٹریس ہارمون ہے جس کو ہم کارٹیسول بولتے ہیں، اس کی لیول کو جو کیا کہتے ہیں آپ کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کس طرح بچا جائے. یہ تو مشکل ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز بھی ناممکن نہیں. ہاں مشکل ہے، اور مشکل ہم نے اپنے لیے بنایا ہو. اگر ہم کچھ اپنے آپ کو نیچر کے قریب لے جائیں، نیچرل چیزیں کھائیں بجائے یہ جو بازاری کھانے ہیں، تو انشاءاللہ یہ والے جو ٹاکسینز ہیں ان کے ورسٹ افیکٹ سے، برے اثرات سے ہم بچ سکتے ہیں. اس ریلیٹڈ چند ایک سادہ سے حل میرے پاس موجود ہے. مثال کے طور پر آپ اگر جتنے بھی جو فوڈز وغیرہ کھاتے ہیں وہ کلین ہو، کلین ان دا سینس یہ ہو کہ پیسٹیسائڈ فری ہو، ان پہ کسی قسم کی پیسٹیسائڈ اسپرے نہ کی جا چکی ہو. کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ ہم آرگینک فوڈس کی طرف جائیں. ساتھ ساتھ جو پانی ہم پیے وہ فلٹر شدہ ہو. کیمیکل ایکسپوجر ہماری کم سے کم، چاہے ہمارے ڈائریکٹ ایکسپوجر ہو یا انڈائریکٹ ایکسپوجر. ڈائریکٹ ایکسپوجر یہ ہو کہ مثال کے طور پر ہم پیڑس وغیرہ جو ہے بار بار نہ کریں. سب سے بڑی بات کیا پلاسٹک کو بالکل نو کہیں. پلاسٹک یاد رکھیں مائکرو پلاسٹک کی صورت میں ہماری باڈی کے ہر آرگن میں پہنچ چکا ہے. اپنے آپ کو نیچرلی ڈیٹاکس کریں. کوشش کریں کہ آپ گرین ٹی پئیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، سبزیوں اور پھلوں کو زیادہ سے زیادہ کھائیں. نیند آپ کی بہتر ہونی چاہیے. 7 سے 9 گھنٹے آپ کی اگر نیند صحیح ہو تو برین کے اندر جتنی بھی یہ جو ٹاکسینز ایکومولیٹ ہوتے ہیں یہ پھر فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چند ایسے سلوشنز ہیں جو آپ ایزیلی اپنی زندگی میں لے آ سکتے ہیں. اور یہ تو ناممکن سے بات ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہوئے بھی ہم اس قسم کی جو ٹاکسینز ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر اکومولیٹ نہیں ہوئے. ہاں اللہ کے فضل و کرم سے اگر ابھی تک ہمیں مسائل نہیں پیش آئے یا جو ٹاکسک فٹیگ ہے، کرونک فٹیگ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں جتنا ہم نیچر کے قریب ہوں گے، نیچرل چیزیں استعمال کریں گے، آرٹیفیشیل چیزوں سے یا سنتھیٹک چیزوں سے یا پروسیس چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھرپور اور توانا زندگی گزاریں گے. اس ویڈیو کو آپ نے کار خیر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے. جزاک اللہ خیر.